جب کوئی عظیم بانی چلا جاتا ہے تو اس کی بنائی ہوئی تحریک کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ بکھر جاتی ہے؟ آج ہم ایسی ہی ایک کہانی میں گہرائی سے اترتے ہیں، ایک ایسے شخص کی جس نے تاریخ کے ایک بہت ہی نازک موڑ پر آگے بڑھ کر ایک نئی تحریک کو نہ صرف ٹوٹنے سے بچایا بلکہ اسے ایک عالمی قوت کی بنیاد بھی فراہم کی۔ یہ سوال کہ اپنے بانی کے بغیر کوئی تحریک کیسے زندہ رہتی ہے، ہر بڑی تحریک کے لیے بہت اہم ہے، اور اس کا ایک زبردست جواب وہ ہمیں اسلام کی ابتدائی تاریخ میں ملتا ہے۔ کہاں؟ حضرت ابو بکر صدیق کی شخصیت میں۔ ان کی کہانی اصل میں بحران میں قیادت کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ثابت قدمی اور دور اندیشی سے کیا کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو ابو بکر کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ان کی سب سے بڑی پہچان کو سمجھنا ہوگا، اور وہ کیا تھی؟ پیغمبر اسلام کے لیے ان کی ایسی وفاداری جو کبھی نہیں ڈگمگائی۔ دیکھیں، وہ صرف ایک پیروکار نہیں تھے، وہ تو سائے کی طرح ساتھ رہنے والے دوست تھے، جو ہر مشکل میں، ہر طوفان میں چٹان کی طرح ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ ان کا جو مشہور لقب ہے الصدیق، یعنی سچ کو تسلیم کرنے والا، یہ اصل میں ان کے پورے کردار کا نچوڑ ہے۔ اور یہ لقب ملا کیسے؟ یہ انہیں اس وقت ملا جب پیغمبر نے اپنا آسمانی سفر یعنی معراج کی ناقابل یقین داستان سنائی۔ جس وقت بہت سے قریبی ساتھی بھی ہچکچا رہے تھے، اس وقت انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی شک کیے بغیر اس بات کو قبول کر لیا۔ یہ واقعہ ان کے ایمان کی گہرائی کو زبردست طریقے سے دکھاتا ہے۔ اور وہ صرف شروع میں ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھے، بلکہ مکہ کے ایک بہت امیر اور با اثر تاجر بھی تھے۔ سوچنے کی بات ہے، انہوں نے اپنی دولت، اپنا سماجی رتبہ، سب کچھ ایک ایسی تحریک کے لیے داؤ پہ لگا دیا جس کو اس وقت سخت ترین مخالفت کا سامنا تھا۔ یہ کوئی چھوٹا موٹا خطرہ نہیں تھا، یہ بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن انہوں نے اپنا سب کچھ اس مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ لیکن بات صرف پیسوں یا مالی مدد کی نہیں تھی، ان کی وفاداری اس سے کہیں آگے تھی۔ ان کی زندگی میں کچھ ایسے اہم موڑ آئے، ایسے فیصلہ کن لمحات، جنہوں نے انہیں ہمیشہ کے لیے پیغمبر کا سب سے قریبی اور قابل اعتماد ساتھی بنا دیا۔ مثال کے طور پر وہ اپنی دولت سے بلال جیسے مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کرواتے تھے، لیکن ان کی وفاداری کا جو سب سے بڑا امتحان تھا، وہ مکہ سے مدینہ کی اس خطرناک ہجرت کے دوران آیا، جب پیغمبر کے ساتھ سفر میں صرف وہی ایک ساتھی تھے۔ اور اس انتہائی نازک لمحے میں جب دونوں ایک غار میں چھپے ہوئے تھے تو قرآن نے ان کے اس کردار کو غار میں دو میں سے دوسرا کہہ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ اور پھر تاریخ کا وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا۔ ایک ایسا بحران جو نہ صرف اس پوری تحریک کا بلکہ خاص طور پر ابو بکر کی قیادت کا سب سے بڑا امتحان بننے والا تھا۔ ہوا یہ کہ سن 632 عیسوی میں پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ خبر مسلم کمیونٹی پر بجلی بن کر گری۔ ہر طرف غم، صدمہ اور ایک عجیب سی بے یقینی پھیل گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے یہ نئی تحریک اپنے بنیاد گزار کے بغیر اب بکھر کر رہ جائے گی۔ اس مایوسی اور افراتفری کے عالم میں ابو بکر آگے بڑھے اور انہوں نے قیادت سنبھالی۔ ان کے جو الفاظ تھے وہ تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھ دیے گئے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو یاد دلایا، جس نے محمد کی عبادت کی جان لو کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن جس نے خدا کی عبادت کی جان لو کہ خدا زندہ ہے اور کبھی نہیں مرتا۔ اس ایک جملے نے اس بکھرتی ہوئی قوم کو واقعی میں سنبھال لیا۔ لیکن خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا تھا، بلکہ ابھی تو شروع ہوا تھا۔ پیغمبر کے وصال کے فوراً بعد پورے عرب میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھی۔ کئی قبیلوں نے زکوٰۃ یعنی جو لازمی خیراتی ٹیکس ہے وہ دینے سے انکار کر دیا۔ کئی جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان سب میں سب سے خطرناک تھا مسلمہ، جس نے ایک بہت بڑی فوج جمع کر لی تھی۔ مدینہ کی ریاست بالکل ٹوٹنے کے قریب تھی۔ تو اب کہانی کا رخ اس ایک فیصلہ کن جنگ کی طرف مڑتا ہے جس نے آگے چل کر اسلام کے مستقبل کا فیصلہ کرنا تھا۔ یہ بس ایک جنگ نہیں تھی، یہ بقا کی جنگ تھی، اور اس کی کامیابی پر سب کچھ ٹکا ہوا تھا۔ یہ جنگ یمامہ کے میدان میں لڑی گئی۔ ایک طرف خالد بن ولید کی قیادت میں مسلمانوں کی فوج تھی جس کی تعداد صرف 13,000 تھی، اور دوسری طرف مسیلمہ کی 40,000 کی زبردست فوج۔ اعداد و شمار کے حساب سے دیکھیں تو یہ جنگ بالکل ناممکن لگ رہی تھی۔ صورتحال انتہائی سنگین تھی۔ 21,000 یہ نمبر یاد رکھیں، یہ اس خونی جنگ میں مارے گئے باغی فوجیوں کی تعداد ہے۔
ایک بہت ہی شدید لڑائی کے بعد مسلم فوج نے ایسی فیصلہ کن جیت حاصل کی جس نے نہ صرف مسلمہ کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا بلکہ بغاوت کی کمر ہی توڑ دی، اور یہ سب ابو بکر کے فولادی عزم کا نتیجہ تھا۔ ابو بکر کا دور خلافت صرف 2 سال کا تھا، لیکن ان 2 سالوں میں انہوں نے جو کام کیے ان کا اثر صدیوں تک رہا۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ان کی میراث کیا تھی۔ دیکھیں، یمامہ کی فتح صرف ایک جنگ جیتنا نہیں تھا، اس ایک جیت سے چیزیں آپس میں جڑتی چلی گئیں۔ سب سے پہلے اس فتح نے پورے عرب کو سیاسی طور پر ایک کر دیا، پھر اس اتحاد سے ملک میں استحکام آیا، جس کی وجہ سے ابو بکر اپنا سب سے اہم کام کر سکے، قرآن کی حفاظت۔ ہوا یہ تھا کہ یمامہ کی جنگ میں سینکڑوں حافظ قرآن شہید ہو گئے تھے، اس لیے انہوں نے فوراً قرآن کو ایک کتاب میں جمع کرنے کا تاریخی کام شروع کیا۔ تو اس طرح ہم اپنے شروع کے سوال پر واپس آتے ہیں۔ ابو بکر کی کہانی اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ ایک مضبوط ارادے والے رہنما کے صرف 2 سال بھی تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ انہوں نے ایک بکھرتی ہوئی تحریک کو جوڑا اور اس کی بنیادوں کو آنے والی صدیوں کے لیے اتنا مضبوط کر دیا کہ وہ آج تک قائم ہے۔ ان کی میراث ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کیا تاریخ بڑی بڑی سلطنتوں سے بنتی ہے یا پھر بحران کے ان چھوٹے مگر فیصلہ کن لمحات سے۔